یہ اہم خبر شامل کریں گے سانحہ 9 مئی کے حوالے سے، جہاں 60 مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ ISPR کے مطابق سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سزائیں سنائی ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 9 مئی کیسز پر شواہد کی جانچ پڑتال کے بعد سزائیں سنائی ہیں۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث حسان خان نیازی ولد حفیظ اللہ نیازی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ وہیں عباد فاروق ولد امانت علی کو 2 سال قید بامشقت، اسی طرح ملوث رئیس احمد ولد شفیع اللہ کو 6 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ ارزم جنید ولد جنید رزاق کو 6 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد ارسلان ولد محمد سراج کو 7 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس حملے میں ملوث محمد عمیر ولد عبدالستار کو 6 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ جناح ہاؤس حملے میں ملوث نعمان شاہ ولد محمد محمود احمد شاہ کو بھی 4 سال قید کی سزا بامشقت سنائی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں گے کہ ملتان کینٹ چیک پوسٹ حملے میں ملوث پیرزادہ میاں محمد اسحاق بھٹا ولد پیرزادہ میاں قمر الدین بھٹا کو 3 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ GHQ حملے میں ملوث محمد عبداللہ ولد قمر اشرف خان کو 4 سال قید بامشقت کی بھی سزا سنائی گئی ہے۔ فیصل آباد ISI آفس حملے میں ملوث امجد علی ولد منظور احمد کو 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی ہے۔ PAF بیس میاں والی حملے میں ملوث احسان اللہ خان ولد نجیب اللہ خان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں گے سانحہ 9 مئی میں ملوث مزید 60 مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ سپریم کورٹ فیصلے کی روشنی میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے سزائیں سنائی۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے 9 مئی کیسز پر شواہد کی جانچ پڑتال کے بعد سزائیں دی گئیں۔ سزا سنائی گئی۔ اسی حوالے سے مزید ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر اینکر پرسن ہوسٹ بھی ہیں ڈاکٹر ثنا غوری۔ ڈاکٹر ثنا غوری، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ ہمیں ٹائم دے رہی ہیں۔ ISPR کے مطابق ایک بڑا معاملہ سامنے آیا ہے، سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کا یہ معاملہ ہے جہاں پہ مجرموں کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ کس طریقے سے دیکھتی ہیں آپ اس چیز کو؟ دیکھیں، یہ تو ہونا تھا، اور اگر یہ وقت سے پہلے ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن اب ہر چیز میں پاکستان میں جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو ٹائمنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف مذاکرات کا مسئلہ چل رہا تھا اور دوسری طرف یہ سزائیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تو آف کورس یہ ایک پارٹی پہ تو پریشرائز کریں گی، لیکن یہ سوال پھر بھی تاریخ پوچھے گی کہ کیوں اس کو اتنا ڈیلے کیا گیا ہے۔ اور اگر ان لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، جس طرح سے ابھی بہت سے قائدین جو PTI کے ہیں وہ اس پہ بات کر رہے ہیں، جیسے سبلی فراز صاحب نے کہا کہ ہمیں تو ڈھونڈ لیا جاتا ہے اور لوگوں کو نہیں ڈھونڈا جاتا ہے، مختلف کیسز کے حوالے سے نہیں ڈھونڈا جاتا، فارم فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں، تو جناب یہ تو تمام بیانات اس وقت PTI کو بھی سوچنے چاہیے کہ یہ بیانات اس وقت دینا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اگر کسی کو سزا دی گئی ہے تو وہ میں نہیں سمجھتی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، یہ قطعاً پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے۔ ان کی فوٹیجز موجود تھی، ان کے شواہد موجود ہیں، اور متعدد دفعہ یہ بات خود PTI کہہ چکی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان لوگوں کا شر پسندوں کا ہم سے تعلق ہو، اور یہ بالکل روز اول سے آیا ہے کہ جناب ضروری نہیں تھے کہ وہ یہ وہی لوگ تھے جو کہ PTI کے بالکل ساتھ یا اول درجے کی قیادت، دوم درجے کی قیادت یہ ان لوگوں میں سے ہو سکتا ہے یہ چوتھے درجے کی قیادت میں سے کچھ لوگوں یا حامیوں میں سے ہوں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ ری ایکشن دکھایا اور یہ توڑ پھوڑ کی ہے، تو ابھی قبل از وقت ہے کہ یہ پارٹی میں کس حد تک انوالو ہے۔ جہاں تک سزائیں دینے کی بات ہے تو جناب جو جیسا کریں گے وہ قانون تو حرکت میں آئے گا، اب جتھوں کی سیاست تو نہیں کھیلی جا سکتی۔ اچھا ڈاکٹر ثنا غوری، مذاکرات کی بات اگر کریں تو ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیڈ لاک کیا برقرار نہیں رہے گا آج کے اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیں، اس میں بہت سی ایسی قانونی چیزیں ہیں جو ناگفتی ہیں اور بھی وقت سے پہلے اس کو کہا نہیں جا سکتا، جیسے گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا ہے اور جو دونوں پارٹیز ہیں کہ اس وقت کسی کی اس قسم کی ہم بات نہ کریں جیسے کانفلکٹ ہو۔ اگر ہم وہ ابھی گورنمنٹ یا پھر اپوزیشن ہی کہتی ہے کہ ابھی کانفلکٹ والی بات نہ کریں تو یہ مذاکرات یہ کچھ ایسے ہی نہیں ہے۔ ایک طرف 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اور 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ایسا ہے، باقی تو تمام چیزیں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو مٹی میں دب جاتے ہیں، لیکن 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ایسا ہے کہ جہاں پہ تھوڑی بہت PTI کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ چوک ہو گئی ہے، کاغذات میں چوک ہو گئی ہے، اور دوسری طرف جناب پھر یہ مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ پرسوں اس کا فیصلہ کیا جانا تھا 190 ملین پاؤنڈ والی بات کا،
اور اچانک سے اس کو 6 جنوری میں منتقل کر دیا گیا. اب 190 ملین پاؤنڈ کو آپ اگر 6 جنوری میں منتقل کر رہے ہیں اور اس پہ پی ٹی آئی خود یہ بیان دیتی ہے کہ یہ فیصلہ کہاں سے لکھوایا جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی بہت جلدی بیانات دے دیتی ہے. یہ ان کو بھی پتا ہے کہ تمام چیزیں مذاکرات میں ہی ایک جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہیں, اور سزائیں دینے کا ہم یہ پہلے اپنے پروگرامز میں بھی میٹرو ٹیلی ویژن میں بات کر چکے ہیں کہ یہ فکس ہو گیا ہے کہ کس کو کب کہاں کہاں سزا ہونی ہے, اور سامنے والی پارٹی بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی اپنے تمام چیزیں مورے تیار کر چکی ہے. پرابلم یہ ہے کہ لیکن اب چونکہ پی ٹی آئی اس پاور میں نہیں ہے کہ جس میں اس کو ہونا چاہیے. اچھا, اسد کیسر کا بھی بیان آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کمیٹی ہماری بااختیار ہے لیکن تمام فیصلے بانی پی ٹی آئی کریں گے. اس پہ کس طریقے سے اس کو دیکھتی ہیں؟ وہیں پہ مطالبات یہ بھی کیے جا رہے تھے کہ ہمارے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو رہا کیا جائے, جو لاپتہ ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بازیاب کرایا جائے. اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کے بعد بھی معاملات حل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر ان کی یہ ڈیل مذاکرات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تو دیکھیں یہ تو 100% ہے کہ یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی سزائیں بھی جناب کم ہو سکتی ہیں, جن کی اب اناؤنس ہو گئی ہیں ان کی کم ہو سکتی ہے, جن کو بیل ہونی تھی وہ بیل بھی بعد میں ہو سکتی ہے. یہ اچھا ہے کہ ان کی جو ہے وہ ڈویبل ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے ہم کہیں کہ نہیں ہو سکتا. اٹ از ڈویبل کہ آپ مذاکرات کریں, اور اگر آپ کی بات اس پہ بن جاتی ہے تو جن لوگوں کو, میں تو دیکھیں پہلے سے پریڈکشن کر رہی ہوں اس بات کی, اگر ان کے مذاکرات ان کے کمپلیٹ جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں تو جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی سزائیں بھی ہو سکتا ہے کم ہو جائے, اور آگے بھی جناب جتنے معاملات ہیں جو لوگ اندر قید ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے آزادی کی طرف آ جائیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے پاکستان میں. ایسا نہیں ہے, جب ہم نے یہ دیکھا کہ بایو میٹرک تصدیقیں جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں رفع دفع ہو جاتی ہیں تو اوکے ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک شخص جس کو آپ فرار قرار دے چکے ہیں, اشتہاری قرار دے چکے ہیں, ان کو آپ جو ہے سر پہ بھی بٹھا سکتے ہیں. تو ہم پاکستان کی ہسٹری میں اور اس کی سیاست میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از ڈویبل. یس جی ڈاکٹر ثنا کور, یہ بھی بتائیے گا کہ ایسے موقع پہ جب یہ تمام فیصلے سامنے آ رہے ہیں, وہیں ریچرڈ گرینل کا بھی ٹویٹ آ جاتا ہے جس میں وہ اندرونی معاملات پہ دخل اندازی کر رہے ہیں. اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں, یہ معاملہ لے دیکھ کے پاکستان پہ پریشر ڈالنے والی بات پہ آ جاتا ہے. جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے پہلے بیلسٹک میزائل کی پروگرام پہ پابندی کی بات کی گئی, 4 کمپنیوں پہ پابندی کی بات کی. اب وہ میزائل جو ہے وہ اس پہ ایک اور چیز آئی کہ وہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جناب امریکہ تک وار کر سکتا ہے. تو اب یہ تمام چیزیں یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں جو اپنائے جا رہے ہیں پاکستان کو پریشرائز کرنے کے لیے. ایک طرف جناب آپ نے بیلسٹک میزائل کی بات کر دی, دوسری طرف آپ نے یہ جو ہے وہ انسانی حقوق والی بات کر دی. تو امریکہ تو خود بہت ساری چیزوں میں انسانی حقوق کے حوالے سے جواب دے. تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ ان معاملات میں بول رہے ہیں تو پہلے بھی اپنے معاملات کو سدھارنا چاہیے تھا. یہ تو پی ٹی آئی کو خود سوچنا چاہیے کہ وہی امریکہ ہے جس کی بنا پہ جو ہے وہ پہلا ان کا جو نیریٹو گین ہوا تھا وہ اگینسٹ امریکہ گین ہوا تھا. تو اس وقت بہت جلدی ہے پی ٹی آئی کا خوش ہونا. اتنی جلدی نہ پی ٹی آئی کو خوش ہونا چاہیے نہ بیانات دینے چاہیے. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو بہت کام رہ کے مذاکرات کی طرف آگے بڑھنا ضروری ہے, کیونکہ یہی ایک واحد حل ہے. اگر ہمیں پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے, اگر ہمیں پولیٹیکل چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے, تو صرف مذاکرات کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمیں آگے لے کے جا سکے. جی ڈاکٹر ثنا گوری, سیکریٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے شیخ وقاص اکرم, جن کا یہ کہنا ہے کہ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو آواز اٹھائے گا ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اچھا ریپیٹ کیجئے گا آپ کا سوال, آواز آپ کی کر دی تھی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جو سیکریٹری اطلاعات ہیں ان کا یہ بیان سامنے آیا. وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اور خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے خاص کر کے جو بھی کوئی سویلین کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے اور خاص طور پر بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے آواز اٹھائے گا ہم ان کے ساتھ کھڑے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سویلین کا ٹرائل وہاں ہوگا یہاں ہوگا, یہ عوام میں نا سوشل میڈیا کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ سویلین کا ٹرائل وہاں پہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی تنصیبات کو نقصان پہنچاتا ہے, فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچائی جا رہی ہیں, تو بالکل وہ کیس سویلین کا بھی ہو وہ فوجی عدالت میں جا سکتا ہے. اب یہ آگے کی چیزیں ہیں کہ اس پہ سول سوسائٹی کس طرح سے رول اپنا پلے کر رہی ہے, یا جناب ہمارے جو لائرز ہیں اس کو کس طرح سے باہر اس کو لیتی ہے, اس پہ کیا ایکشن لیا جاتا ہے.
انسانی حقوق کی خلاف ورزی وہ تو ہو سکتی ہے کہ تمام مخلع تنظیمیں سے بات کریں، انسانی حقوق کی تنظیمیں سے بات کریں، اس قانون کو، ان چیزوں کو، ان شکوں کو ختم کریں. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ اگر کسی نے غلط کیا ہے اور کسی ادارے کے ساتھ غلط کیا ہے اور اس کا پھر کیس بھی نہ چلایا جائے اور وہ ادارہ اپنے اوپر اس میں جو ہے اس طرح سے سزائیں بھی نہ دے، تو یہ غلط ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کوشش قانون کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ قانون ہی نہیں ہے تو یہ غلط ہے. جن لوگوں نے غلط کیا ہے ان کو بھی اپنی غلطی ماننی چاہیے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ فوجی عدالتوں میں اس طرح سے سزائیں دینا یا فوجی کی جو وہ ہیں شکیں ہیں ان حوالوں سے لے کے سویلین کو سزائیں دینا یہ غلط ہے، تو جناب یہ بالکل الگ چیپٹر ہے. یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس معاملے میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پہ بہت ساری پوسٹیں ہم دیکھتے ہیں، آنکھیں بند کر کے ہم جو ہے وہ مانتے چلے جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے. ایک ہوتی ہے اخلاقیات، ایک ہوتا ہے قانون. قانون تو ہمارا اس وقت فی الحال یہی کہہ رہا ہے. اب اخلاقیات کے زمرے میں اگر کوئی قانون غلط ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اس پہ تحریکیں چل سکتی ہیں. جی ڈاکٹر ثنا گور یہ بھی بتائے گا کہ فوجی عدالتوں میں ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے، وہیں سویلینز کے ٹرائلز کا معاملہ ہے، تو کیا جب فیصلوں کی بات کریں تو عدالتی نظام میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلوں کی تاخیری ہو رہی ہوتی ہے، انصاف کی فراہمی میں تاخیری کا معاملہ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. پچھلے کئی سالوں سے ہم یہ چیز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو کیا ایسے میں جو اب فیصلے آئے ہیں اس کے بعد تاخیری کا عمل جاری رہے گا یا ختم ہو جائے گا؟ دیکھیں اس سوال سے پہلے میں آپ کو پہلے تو یہ کلیئر کروں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہ بات کہی تھی جب ان کا پورا یہ جو ہمارا نگراں حکومت کا سیٹ اپ تھا، اس سے پہلے والا جو ٹینیور تھا پی ڈی ایم کا، اس وقت جب یہ فوجی عدالتوں کی اور فوجی جو ہے قوانین کی اور پریکٹس پروسیجر بل جب ہمارا کنٹینیو ہوا اس پہ بات ہو رہی تھی، سیکریٹ ایکٹ بل پہ بات کرتے ہیں، انہوں نے جب یہ کہا تھا اس کا لبے لباب یہ ہے کہ ہمارے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ مریم کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ بلاول نے اس وقت صحیح بات کی تھی. جب قانون بنتے ہیں نا ہم اپنے مخالف والی پارٹی کو سیاست نہیں کرتے ہیں کہ جو اپوزیشن میں ہے کہ وہ پارٹی کی جیسے برا وقت آیا ہوا ہے، وہ قوانین بناتے ہیں جن کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ آگے چل کے یہ رستہ انہی کے گلے میں جو ہے وہ پھر پھندا ڈال دے گا اور مسائل پیدا ہوں گے. تو جن قوانین کو آپ لے کے چل رہے ہیں، اور یہ تو وہ قوانین ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا قانون پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے، یہ بات بالکل کی جا سکتی ہے کہ یہ والے قوانین جو ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن ہم ان قوانین کو ہم نے توسیع بھی دی، پی ڈی ایم گورنمنٹ نے توسیع دی، اس کو آگے بھی بڑھایا، ناف سے آگے بڑھایا، بلکہ ابھی بھی لے کے چل رہے ہیں. تو دیکھیں اوور آل قانون تو میں نہیں سمجھتی بطور صحافی کہ یہ اس طرح سے جو ہے سویلین کا کیس جانا چاہیے، لیکن ہاں قانون کا حصہ ہے تو وہ بالکل ہے. اس کو ختم کرنا چاہے تو پی ڈی ایم کو ختم کرنا چاہیے تھا، موجودہ حکومت کو ختم کرنا چاہیے، پارلیمنٹ میں آواز اٹھانی چاہیے. جی ڈاکٹر ثنا گور یہ بھی بتائے گا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اب امریکہ کو دو ٹوک الفاظ میں ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا. اس ایبسولوٹلی ناٹ کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ میں نہیں سمجھتی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کچھ اس پہ کوئی لاہے عمل یا کوئی دل سے کوئی بات کر رہے ہوں گے. شہباز شریف صاحب جو ہے وہی بیان دے سکتے ہیں جو اوور آل ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس اسٹریٹجی یہ والی اپنانی ہے اور اس پہ بات کرنی ہے. ایبسولوٹلی ناٹ کہنا اتنا آسان نہیں ہے. اس پہ تو مزید ایسا ہے کہ جناب آپ خاموشی اختیار کر لیں، لیکن ان کا بیان بھی میں نہیں سمجھتی کہ اس بیان کو اتنی زیادہ اہمیت بھی دینے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے کہا کہ بیلسٹک مسائل والا جو پروگرام پہ پابندی والی بات کی انہوں نے کہ اس کو توسیع دی جائے گی، یہ ایک ٹاپک ہے جس سے بات کی جا سکتی ہے. لیکن جہاں تک اندرونی معاملات میں دخل اندازی والی بات ہے تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ امریکہ نے ہمارے معاملات میں بات کی اور ہمیں آنکھ دکھائی ہو. یہ تو ہم نے جب یہاں پہ میزائل کا تجربہ کیا تھا، جب ایٹمی طاقت ہم بنے تھے، اس سے زیادہ ہم پہ سینسس لگے تھے، وہ لگا تھا کیا نام ہے سینکشنز لگے تھے. تو اب وہ سینکشنز لگنا اور تمام چیزیں ہونا یہ سب الگ چیزیں ہیں. ان کا ہم پہ ایک اوپر آ کے بات کرنا یہ ایک نیچرل سی بات ہے، اس کو میرا خیال ہے اگنور بھی کرنا چاہیے. بلکہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے اس کی وضاحت جانا بھی میرا خیال ہے کہ وہ بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی بنتا تھا کہ آپ اس طرح سے کہیں. یہ صرف عوام کی ایک رائے کو اپنی طرف لینے کی ضرورت ہے کہ بھئی ہم بہت آگے ہیں. پہلے اپنے صفوں کو تو ٹھیک کیا جائے، پہلے اپنے معاملات کو تو ٹھیک کیا جائے، اس کے بعد تمام چیزیں کی جائیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر ابھی ہم آئی ایم ایف کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں
तो जी। अब वो IMF को कौन कहता है कि हमें आप कर्जा ला के दे? जाहिर सी बात है, आपकी सुपर पावर है, वो आप कह रही हैं IMF को कि आप इसको कर्जा देंगे और ये तमाम चीज होंगी। ये प्रेशराइज करने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर सना गौरी, आप हमारे साथ मौजूद थी और तमाम तर हमारे साथ डिस्कशन में शामिल थी। यहाँ आपको बताएंगे ISPR सानिया 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में मेन फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 9 मई केसेस पर शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई हैं। जिन हाउस हमले में मुलविस हसन खान न्याजी वल्द हफीजुल्लाह न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। जिन हाउस हमले में मुलविस मियां इबाद फारूक वल्द अमानत अली को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जिन हाउस हमले में मुलविस रईस अहमद वल्द शफीउल्लाह को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। जिन हाउस हमले में मुलविस आरज़म जुनैद वल्द जुनैद रज़ाक को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। आपको बताएंगे सानिया 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई। सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने 9 मई केसेस पर शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं दी गई। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस हसन खान न्याजी वल्द हफीजुल्लाह न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस मियां इबाद फारूक वल्द अमानत अली को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस रईस अहमद वल्द शफीउल्लाह को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस आरज़म जुनैद वल्द जुनैद रज़ाक को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस अली रजा वल्द गुलाम मुस्तफ़ा को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलविस राजा दानिश वल्द राजा अब्दुल वहीद को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलविस सैयद हसन शाह वल्द आसिफ हुसैन शाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। AIMH रावलपिंडी पर हमले में मुलविस अली हुसैन वल्द खलीलुर रहमान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। पंजाब मैनेजमेंट सेंटर मर्दान हमले में मुलविस जाहिद खान वल्द मोहम्मद नबी को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। हेडक्वार्टर दीर स्काउट्स तैमर गेरा में मुलविस सोहराब खान वल्द रियाज खान को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम वल्द चौधरी मोहम्मद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस खुर्रम लियाकत वल्द लियाकत अली शाहिद को 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई।